السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذکرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے، درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت دے اندر اسے ایک رسول مبعوث فرمایا، اس نے اپنی قوم نو یہی دعوت دیتی ان اعبدوا اللہ، تسی اللہ دی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت تو بچو۔ انبیاء علیہم السلام دی جماعت سب دا ایک کوئی مقصد، سب تو پہلی ایک کوئی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، اس اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو باری آئی،
آپ علیہ الصلات والسلام نے بھی سب نو اکٹھیاں فرمایا، اکٹھیاں فرما کے یہی دعوت دیتی، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ تسی سارے دے سارے لا الہ الا اللہ کہو، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ۔ جس وقت انبیاء علیہ السلام دی جماعت نے اپنی قوم نو اے دعوت دیتی کہ لا الہ الا اللہ، ان اعبد اللہ، ایک اللہ دی عبادت کرو، اس تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ قوم نے اپنے نبی دی مخالفت کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی پیدائش دا مہینہ، انہاں دی بعثت دا مہینہ، انہاں دی پہلی دعوت بھی قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تملک العرب والعجم، تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ ایسی مناسبت دے نال اج دا خطبہ بھی اسی موضوع تے ہے، ان اعبد اللہ، اللہ دی عبادت کرو، اللہ رب العزت دی توحید اس تے قائم ہو جائے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت نے ترتیب وائز انبیاء علیہ السلام دی زندگی کا تذکرہ فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی قوم نو مخاطب ہو کے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ دی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تسی ڈردے نہیں ہو؟ کیا تھوڑے دلاں دے اندر تقوی تے پرہیزگاری کیوں نہیں ہے؟ تھوڑے دلاں دے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ تسی کیوں اللہ دے نال کسی ہور نو معبود بنا رہے ہو؟ کیوں اللہ دے نال کسی ہور نو داتا بنا رہے ہو؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ دی عبادت کرو، تھوڑے واسطے اس کو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تسی ڈردے نہیں ہو؟ ہر نبی نے اپنی قوم نو سب تو پہلا جڑا پیغام دیتا، دعوت دیتی، یہی دیتی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، اس تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے میری قوم، یا قریش، اے قریش دے لوگو، اے ہاشمیو، تھانو ایک دعوت دین واسطے آیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اگر تسی لا الہ الا اللہ کہہ دو گے، اگر تھوڑے دلاں دے اندر ایک اللہ دی وحدانیت دا اقرار تے او دی تصدیق ہو جائے گی، تملک العرب والعجم، تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ دنیا دی کوئی طاقت تھانو رسوا نہیں کر سکے گی، تھانو ذلیل نہیں کر سکے گی، تسی کدے بھی دنیا دے اوتے ذلیل نہیں ہوو گے، تسی کدے بھی تھوڑی بے عزتی نہیں ہوئے گی، تسی ہمیشہ بلند رہو گے۔ تملک العرب والعجم، تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ رب العزت سوال کر دینے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مشرکین دے کولو سوال کرو نا ذرا، حل من خالق غیر اللہ، اس اللہ تو علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ انہاں کولو پوچھو، حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی اللہ تو علاوہ پیدا کرنے والا؟
افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا تے پیدا ہونے والا دونوں برابر ہو سکتے نے؟ کیا پیدا کرنے والا، کیا جڑے پیدا ہوئے نے وہ برابر ہو سکتے نے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، جیڑا پیدا کردا ہے جیڑا پیدا نہیں کردے، کیا وہ برابر ہو سکتے نے؟ افلا تتذکرون، پھر تسی نصیحت حاصل کیوں نہیں کردے؟ جدو اس اللہ تو علاوہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر. اور جس نو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس نو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس نو چاہتا ہے دونوں ہی عطا کرتا ہے، جس نو چاہتا کچھ بھی نہیں عطا کرتا. انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے تو قدرت والا ہے. حل من خالق غیر اللہ، کیا اس اللہ کو علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کنے لوگ نے، کنے شادی شدہ جوڑے نے جڑے ہر لحاظ نال تندرست نے، لیکن اللہ رب العزت انہاں نو اولاد عطا نہیں کیتی، کیونکہ اس دیاں مرضیاں نے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس نو چاہے گا اولاد دے گا، جس نو چاہے گا انہوں باندھ رکھے گا. یہ اس دیاں مرضیاں نے، وہ قدرت والا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز اتے قادر ہے. جڑے ظاہری بیمار نے اللہ رب العزت نے انہاں نو اولاداں دے نال نواز دیتا. جڑے تندرست نے ہر لحاظ نال، پیسہ بھی کول موجود ہے، امارتا بھی نے، لیکن اللہ رب العزت نے انہوں نے اولاد تو محروم رکھے ہے، کیونکہ اس دی مرضی خالق وہ ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا تے جیڑا پیدا نہیں کر سکتے برابر ہو سکتے نے؟ افلا تتذکرون، پھر تسی نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں کو سوال کرو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ کون ہے جڑا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اے فوراً بول کے کہیں گے کہ او اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے پیغمبر انہوں پھر سوال کرو. مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جڑا آسمانہ تو رزق عطا کرتا ہے؟ کون ہے جڑا زمین دے وچوں رزق عطا کرتا ہے؟ انہوں سوال کرو، انہاں مشرکین نو پوچھو جڑے اللہ دے نال دوسرے نو معبود بنا رہے نے، مشکل کشا بنا رہے نے، حاجت روا بنا رہے نے. انہاں نو پوچھو تے صحیح نظر آئے نا، کو سوال کرو. حل من قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، اے آسمان و زمین نو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان و زمین دے وچوں رزق دین والا کون؟ اے اکھاں تے کن عطا کرنے والا کون؟ انہاں نو سوال کرو، اے سارے فوراً کہیں گے اللہ رب العزت کی ذات. افلا تتقون افلا تتذکرون، پھر تسی ڈر دے کیوں نہیں؟ پھر تھوڑے دلاں دے اندر اللہ دا خوف کیوں نہیں ہے؟ پھر تھوڑے دلاں دے اندر اس دے عذاباں دا ڈر کیوں نہیں ہے؟ پھر تسی نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیا تسی قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن، کیا تسی قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تسی قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن کہہ کی رہا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر نو بھیجیا صرف ایک کوئی مقصد واسطے، لوگاں نو
اندھیریاں تو نکال کے، کفر تو نکال کے، شرک تو نکال کے اسلام کی طرف لے، نور کی طرف لے۔ اللہ رب العزت نے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلان فرمایا، حکم دیتا، انہاں مشرکین ذرا سوال کرو، پوچھو تو صحیح نا کہ پیدا کرنے والا کون، رزق دینے والا کون، تھانو کن تے اکھاں عطا کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ چاہے تھوڑی سماعت ختم کر دے تو تسی کی کر، تھوڑی نظر ختم کر دے تو تھوڑے کول کی طاقت ہے کہ تسی دوبارہ لے؟ اللہ رب العزت نے بڑے احسن انداز دے نال قرآن مجید دیاں 80 سورتاں دے اندر توحید دا اعلان کیا، تاکہ لوگاں دے عقیدے، لوگاں دے نظریات جس وقت درست ہون گے پھر اللہ دیاں عبادات اللہ دیاں قبول ہوں۔ اگر عقائد اچھے نہیں، عقائد درست نہیں، عقائد اللہ کے رسول کے مطابق نہیں، پھر جتنی بھی عبادات ہون گیاں وہ اللہ دیاں بھی قابل قبول۔ اسے واسطے اللہ رب العزت نے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و اعلان کر کہ مشرکین کو مخاطب کر کے پوچھو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دینے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جڑا زندہ تو مردہ، مردہ تو زندہ کر سکتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جڑی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ کیڑی ذات ہے، وہ کون ہے؟ ساری کہیں گے اللہ رب العزت کی ذات، اس تو علاوہ پوری کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا، وہ واحد ذات ہے جڑا پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سارے اختیار او دے کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ کل من الارض ومن فیہا، اے زمین، اے آسمان، اے دے اندر جو کچھ بھی ہے سارے دے سارا بادشاہ کون ہے؟ اس دا نظام چلانا والا کون ہے؟ اس دا مالک کون ہے؟ سارے کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ رب العزت دی ذات ہے، وہی مالک ہے۔ مشرکین بھی اعلان کریں گے، مشرکین بھی اقرار کریں گے۔ انہاں نو پوچھیا جائے کہ تسی پھر اللہ تو علاوہ دوسرے دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ اللہ تو علاوہ دوسرے دے اگے کیوں جھک دے ہو؟ اللہ تو علاوہ دوسرے کو لوگ کیوں مانگ دے ہو؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، انہاں دا ایک ہی نظریہ ہے، انہاں دا ایک ہی عقیدہ ہے کہ اسی انہاں نو اس واسطے انہاں کولوں مانگ دے ہاں، انہاں دے تھرو مانگ دے ہاں کہ اے سانو اللہ دے زیادہ قریب کر دیندے نے۔ اللہ رب العزت کی کہہ رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے مینوں اس واسطے نہیں پکار دے، اے مینوں ڈائریکٹ اس واسطے نہیں بلان دے، اے میرے کولو ڈائریکٹ اس واسطے نہیں مانگ دے، انہاں دے دلاں دے اندر تکبر ہے، اے تکبر دی وجہ سے اللہ رب العزت ان قریب انہاں جہنم دے اندر پھینک دیں گے۔ اے نظریہ، اے عقیدہ لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ سانو اللہ دے قریب کر دینے، جس طرح ساڈے آج دے مسلمان دا عقیدہ ہے، جڑے منا مٹی دے تھلے چلے گئے جدو زندہ سی
ادو انہاں دیاں کرامات کوئی نہیں سی، انہوں نے کول اختیار کوئی نہیں سی، جدو منو مٹی تھلے چلے گئے پھر سارے اختیار انہاں کول چلے گئے۔ مشکل کشا بھی ہونے، حاجت روا بھی ہونے، بگڑی بنانے والے بھی ہونے، ڈبیاں تارن والے بھی ہونے۔ جیڑا پیدا کرنے والا ہے مخلوق دے نال او دا کی مقابلہ ہے؟ تسی مخلوق نو خالق دے برابر کری جا رہے ہو، تھانوں ڈر نہیں لگدا؟ افلا تتذکرون افلا تتقون، کیا تسی ڈردے نہیں ہو؟ تسی مخلوق نو خالق دے برابر کر رہے ہو، بلکہ مخلوق نو اٹھا کے خالق تو بھی بڑھا رہے ہو۔ افلا تتذکرون، کیا تسی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ انبیاء علیہم السلام نو حکم دتا گیا، انساناں نو حکم دتا گیا کہ خالص اللہ نو پکارنا ہے، او دے نال کسے ہور نو نہیں پکارنا۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نوں ذرا سوال تے کرو نا، انہاں نوں پوچھو تے صحیح نا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے سارے دے سارے اکٹھے ہو جان، اے جن بھی اکٹھے ہو جان، اے انسان بھی اکٹھے ہو جان، اے صرف اور صرف ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اے کدی ہو ہی نہیں سکدا، اے کدی بنا ہی نہیں سکدے، اے کدی پیدا کر ہی نہیں سکدے۔ مکھی دی کی حیثیت؟ اے جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکار دے نے، جنہاں نو حاجت روا تے مشکل کشا کہندے نے، جنہاں نو ڈبیاں تارن والے کہندے نے، اے صرف اور صرف ایک مکھی بنا کے دکھا۔ او چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، او چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، کوئی مکھی دا پر بنا دے وے۔ او چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، کوئی مکھی دا پر بنا دے وے۔ مکھی پورا جے کھانے وچوں لے جاوے، مکھی کولوں پورا جے چھڑا دے وے۔ او جیڑی مکھی کھانے وچوں لے جائے، کچھ اٹھا کے لے جائے، اے اگر انی بھی طاقت رکھ دے ہون گے او دے کولوں واپس ہی کر کے دکھا دیں۔ او چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، کوئی مکھی دا پر بنا دے وے۔ مکھی پورا جے کھانے وچوں لے جاوے، کیڑا جمیا ہے جو اس نو لٹا دے وے۔ جے انی بھی طاقت نہیں کسے اندر، او جے انی بھی طاقت نہیں کسے اندر، مکھی کولوں پورا جے چھڑا دے وے۔ کداں مشکل کشا کوئی ہو سکدا، او کداں مشکل کشا کوئی ہو سکدا، اڈیاں والیاں نو تانوں عقل خدا دے وے۔ انہاں نے کاروبار بنائے ہوئے نے، اڈے بنائے ہوئے نے، لوگاں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے کہ بابے ہی سب کچھ کردے نے، اللہ رب العزت دی ذات کچھ نہیں کردی۔ مشرکین دا عقیدہ، اج دے مسلمان دا عقیدہ، مشرکین دا عقیدہ سی جدو وہ تکلیفاں دے اندر مصیبت دے اندر گھیرے جاندے، سمندراں دے اندر گھیرے جاندے، مخلصین لہ الدین، پھر وہ خالص اللہ نو پکاریا کردے۔ اج دا مسلمان اگر مصیبت اندر آ جائے پھر کہندا ہے یا علی مشکل کشا، یا حاجت روا، یا داتا، یا غوث اعظم، پھر اللہ نو چھڑ کے دوسرے نو پکارتا ہے۔ اج دا مسلمان دا عقیدہ اس وقت دے مشرکین دی عقیدے تو بھی زیادہ بدتر ہو چکیا ہے۔ مخلصین لہ الدین، او بھنور اندر پھنس جایا کر دے، سمندر دے دریاواں دیاں تہاں اندر پھنس جایا کر دے، پھر اللہ نو پکاریا کر دے، اے پھنس دے نے، پھر یا کہندے نے یا علی مشکل کشا، یا غوث اعظم ساڈی مدد فرما۔ اللہ نو چھڑ دے نے، اے دوسرے نو پکار دے نے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اے جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکار دے نے،
یہ تو مکھی بھی پیدا کرن دی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر مکھی انہاں دے کھانے وچوں کچھ لے جائے یہ تو انہوں بھی واپس کرن دی طاقت نہیں رکھتے. یہ تھانوں کی دین گے؟ جڑے خود محتاج سی، جڑے خود غسل کر نہیں سکتے سی، جڑے اپنے جسم کی حفاظت کر نہیں سکتے سی، جنہاں دے کپڑیاں نو پھاڑ کے انہاں نو غسل دتا گیا، پھر جدوں منو مٹی تھلے چلے گئے، پھر مشکل کشا کس طرح ہو گئے، پھر حاجت روا کس طرح ہو گئے. انہاں دی مت ماری گئی ہے. افلا تتقون افلا تتذکرون افلا یتدبرون القرآن. پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ والذین یدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ رب العزت فرماندے نے کہ جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکار دے نے عباد امثالکم او تھوڑے ورگے بندے نے. او خالق کس طرح ہو سکتے نے؟ او مالک کس طرح ہو سکتے نے؟ وہ تو تھوڑے ورگے انسان نے، تھوڑے ورگے بندے نے. جڑا تھوڑے ورگا ہوئے گا وہ خالق کس طرح ہو سکتا ہے؟ جڑا خود پیدا ہوئے گا وہ پیدا کس طرح کر سکتا ہے؟ جڑا خود محتاج ہوئے گا وہ کس طرح دوسرے دی محتاجی دور کر سکتا ہے؟ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں دکھنی آ گئیاں، خود صحیح کرن دے قادر نہیں سی. اللہ دے رسول دے کول آئے، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، اکھاں صحیح ہو گئیاں. اگر مشکل کشا ہوندے تے اپنی اکھاں دکھنیاں کیوں آئیاں سی؟ جڑا مشکل کشا ہوئے، حاجت روا ہوئے، انہوں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. جیڑا زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے گا، زندہ رہے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ اللہ جس کو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. انہوں نہ نیند آندی ہے نہ اونگ آندی ہے. اگر اس نو اونگ آ جائے ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. انہوں نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی. اللہ رب العزت کی ذات امن یملک السمع والابصار. کون ہے مالک سماعت دا؟ کون ہے مالک نظر دا؟ اگر وہ چاہے کہ تھانوں محتاج کر دے کہ کوئی ہے جڑا تھانوں دوبارہ صحیح کر دے. وہ خالق تے مالک مرضیاں دا، وہ خالق تے مالک مرضیاں دا، پائی وال نہ کوئی مشیر اس دا. وہ خالق تے مالک مرضیاں دا، پائی وال نہ کوئی مشیر اس دا. نہ محتاج نہ کوئی لوڑ اس نو، نہ نائب نہ وزیر اس دا. نہ محتاج نہ کوئی لوڑ اس نو، نہ نائب نہ کوئی وزیر اس دا. اقبال بھی ونگا نہیں جے کر سکدا، نبی ولی تے کوئی فقیر اس دا. کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی رزق دین والا ہے. اقبال بھی ونگا نہیں جے کر سکدا، نبی ولی تے کوئی فقیر اس دا. تارے چمک دے دمک دے فلک اوپر، تارے چمک دے فلک دمک دے فلک اوپر، حکم مندے بلا تخیر اس دا. سورج مشرق روز نکال دائے، سورج مشرق روز نکال دائے، کوئی ہے تے مغرب نکال دسے. کرے چند دی روشنی بند کر کے، کوئی کرے چند دی روشنی بند کر کے، اور کوئی ایسا دیوا بال دسے. تارے چمک دے دمک دے فلک اوپر، کوئی کر کے ایسا کمال دسے. اللہ رب العزت نے اے سورج بنائے، اے چاند بنائے، اے ستارے بنائے، اے انسان روشنیاں دیتیاں. ہے کوئی ایسا جڑا اس طرح کوئی اور دیوا بلا سکے؟ کوئی ایسا نہیں ہے.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ہر رسول جس نے مبعوث کیتا گیا اس نے سب کو پہلی دعوت دیتی ہے نعبد اللہ، ایک اللہ دی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اے طاغوت کو بچ جاؤ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ کچھ ایسے سی جنہیں ہدایت اتے آ گئے، جنہوں نے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کچھ ایسے جنہوں اتے گمراہی لازم ہو گئی، جنہوں نے ہدایت نو ایکسپٹ کیتا، اپنا لیا، جنہوں نے رسول اللہ دی بات نو قبول کیتا، وہ ہدایت ہوتے ہیں۔ جنہوں نے دوسرے رستے اختیار کر لے، شیطان نو اپنا ولی بنا لیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر توحید ہوتے قائم رہنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت سانو شرک کو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام